من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کہنے لگے حرقوه، حرق کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں۔ وانصروا آلہتکم، وانصروا نصرت سے ہے اور مدد کریں اپنے خداؤں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی اگر تم کچھ کر سکتے ہو اپنے خداؤں کی، اپنے معبودوں کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو ان کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ پچھلا درس آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ نے ان کو سمجھداری دی تھی، جو دانائی دی تھی، جو عقل اور شعور دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اس حکمت اور بصیرت کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کو تم نے اپنا معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ بے بس اور کمزور ہیں، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو تمہاری مدد اور نصرت کیسے کریں گے؟ یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں، جب سنتے نہیں ہیں، جب بولتے نہیں ہیں تو تمہارا دفاع کیسے کریں گے؟ تمہاری ضروریات اور مشکلات کیسے پوری کریں گے؟ تو یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کی بنیاد پر ثابت کی، حکمت اور بصیرت اور علم کی بنیاد پر جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں ثابت کی ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ سے جو مقتدر قوتیں ہوتی ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جو شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب دلائل کی بنیاد پر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، پھر تشدد پر اتر آتے ہیں، پھر اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کر کے، اپنے اقتدار کا استعمال کر کے ہمیشہ سے انہوں نے جبر کا نظام اور ظلم کا نظام اختیار کیا، طریقہ اختیار کیا۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے حق بات کی، ان کے خلاف تشدد کیا گیا، ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہوا۔ ہر پیغمبر کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، ان کے خلاف اقتدار کا استعمال ہوا اور طاقت کا استعمال ہوا۔ آج کے دور کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ جو بھی حق بات کہتا ہے، جو چیز ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہوتی ہے، تو وہ چیز پھر اس کو اپنے اختیارات کا استعمال کر کے، اپنے اقتدار کا استعمال کر کے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا اب دلائل نہیں تھے تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں، یہ ان کی سزا ہے۔ جو ہمارے خداؤں کی مذمت بیان کرتا ہے، جو ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، جو اللہ کی توحید کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا جرم تھا؟ یہی جرم تھا، وہ لوگوں کو کہتے تھے بھائی یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، الا لہ الخلق والامر، اسی نے تخلیق کیا، اسی کا حکم ہونا چاہیے۔ وہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کی بات کرتے تھے، وہ انسانوں کے فخر اور اعزاز کی بات اور کامیابی کی بات کرتے تھے کہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنائے لکڑی اور پتھر کے اور ان کے سامنے اپنی نیاز جبیں کو جھکا دے، اپنے چہرے کو جھکا دے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ وہ اس تذلیل سے ان کو نکالنا چاہتے تھے، وہ تو ان کے خیر خواہ تھے، لیکن انہوں نے یہ چیز سمجھی نہیں، یا سمجھی ہوئی تھی تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں۔ وانصروا آلہتکم، دیکھیں عقل کا استعمال جب انسان نہیں کرتا، جب انسان دل کا بہرا ہو جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، دل کے کانوں سے نہیں سنتا، اور جو اللہ نے اس کو عقل اور شعور دیا اس کا استعمال نہیں کرتا، تو پھر ایسے الفاظ بولتا ہے۔ دیکھو، ایک طرف اپنے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے الہ ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، روزی کا باعث ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
جو معبود خود مدد کے محتاج ہیں وہ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ لیکن یہ ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی اپنے ان خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ یعنی ایک مذہبی تعصب، لوگوں کو جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں مذہب کے بارے میں ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ بھائی اپنے ان خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے پھر یہ وہی طریقہ، ان کی چال کامیاب ہوئی، بظاہر کامیاب ہوئی کہ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے لوگ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، سارے لوگ اس آگ کے جلانے میں اکٹھے تھے، اپنی تمام تر وسائل کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے تھے، بڑے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، سب لوگ لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے اپنے خداؤں کی مدد کی جائے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ یہ تعصب کی پٹی ان کی آنکھوں پر چڑھا دی، مذہبی تعصب کی، اور وہ حقائق سے دور چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، آگ کو خطاب کیا اللہ نے، آگ کو حکم دیا اللہ رب العزت نے، کونی بردن، ہو جا ٹھنڈی، ٹھنڈ والی، ٹھنڈی ہو جا، وسلامً، سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے اللہ رب العزت نے جب یہ معاملہ ہو گیا تو عالم بالا کے اندر تو ایک کوہرام مچ گیا، ایک بے چینی کی کیفیت آ گئی کہ وہ فرشتے وہ اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ، ایک ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو لا الہ الا اللہ کی صدائے دل نواز بلند کرتے ہیں، جو تیری توحید کے ترانے گاتے ہیں، یہ آج اگر ان کو جلا دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا تو تیرا نام کون لے گا؟ تیری توحید کی بات کون کرے گا؟ تیری عظمت اور کبریائی کون بیان کرے گا لوگوں کے سامنے؟ یہ حق راستہ کون دکھائے گا لوگوں کے سامنے؟ تو فرشتے بے چین تھے اور اللہ سے درخواست کر رہے تھے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ایسی کیفیت تھی جیسے جنگ بدر میں نبی علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کی۔ 313 جب لے گئے نبی علیہ السلام تو اپنے اللہ کے سامنے یہ درخواست کر رہے تھے کہ اللہ ہم تو بے بس ہیں، کمزور ہیں، یہ 313 ہی میں تیار کر پایا ہوں، بڑے سالوں کی محنت اور جد و جہد کے بعد یہ 313 ہیں تیرے موحد بندے، یہ تیری محبت اور تیرے دین کی محبت، تیرے نبی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ تیرے دین کی بات کون کرے گا؟ تیرے دین کے لیے کون محنت اور جد و جہد کرے گا؟ تیری عظمت، تیری کبریائی شان کون بیان کرے گا؟ یہی کیفیت تھی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا پھر استعمال کیا اور فرمایا کہ دیکھو تم اپنے اسباب اختیار کرتے ہو، تم اپنے وسائل استعمال کرتے ہو، تم اپنی قوت اور طاقت کا استعمال کرتے ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں تم ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کو اللہ نے ڈائریکٹ، چونکہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، ویسے تو آگ جلاتی ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے، قدرت کی علامات دکھاتا ہے۔ آگ کو حکم دیا نہیں، آپ نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، میرے خلیل کو آپ نے جلانا نہیں ہے، وسلامً، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام اور میرے خلیل کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو لوگ جو ہے نا یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ واقعات جو سنائے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، آپ کے ماننے والے صحابہ کو، اور ماننے والے قیامت تک کے آنے والے لوگ اور جو اہل حق لوگ ہیں، ان کو یہ واقعات سنا کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم حق پر استقامت کا مظاہرہ کرو گے، حق پہ ڈٹ جاؤ گے، تو دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، سارے مقتدر قوتیں جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ بھی اگر اکٹھے ہو جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے، اتنی بڑی آگ کے علاوہ اتنے روشن کی ہے کہ قریب قریب پرندے بھی نہیں اڑ سکتے تھے، آسمانوں کی طرف وہ بلند ہو رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کہا بھئی آگ تو میرے حکم کی پابند ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہے، وہ سب تو میرے حکم کا پابند ہے۔ اللہ رب العزت نے ثابت کر دیا کہ بھائی جس کو میں نفع اور نقصان دوں گا
اسی کو نفع اور نقصان ملے گا، سارے لوگ مل جائیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ارادہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، قیدن، ایک چال چلی، ان کو نقصان پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ تو قید کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیر کے لیے کوئی تدبیر کرنا یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہوتا ہے، اور شر کے کام کے لیے کوئی تدبیر خفیہ کرنا یہ بھی اس معنی میں شامل ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے شر کی ایک تدبیر کی تھی کہ اللہ کے جو خلیل تھے، اللہ کے جو پیغمبر تھے، جو اللہ کی توحید کی بات کرتے تھے، جو ان کے خیرخواہ اور بھلائی کرنے والے، وہ ان کے خلاف انہوں نے سازش کی، ایک ارادہ کیا، ایک پلان بنایا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اخسرین، خسارے سے ملتا جلتا لفظ ہے لیکن اسم تفضیل ہے کہ یہ ہم نے ان کو بہت بڑے خسارے میں ڈال دیا۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ ایک آدمی وقت کے نبی کے خلاف کھڑا ہو جائے، ایک آدمی توحید کے خلاف کھڑا ہو جائے، ایک آدمی حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور طاغوتی نظام کا حصہ بن جائے، اس کو سپورٹ کرنے والا، اس کی ہمدردی کرنے والا، اور وہ اس کے اپنے وسائل اور اپنی طاقت اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے طاغوتی نظام کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے دست و بازو بن جائے، یہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے، کیونکہ اس سے آخرت تباہ ہوتی ہے، دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے انسانیت کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت بڑے خسارے میں ان کو ڈال دیا۔ تو اس سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ حق بات کے ساتھ ہمیشہ لگے رہیں، بظاہر آپ کو کامیابی ملے یا نہ ملے لیکن آپ کامیاب ہیں، اللہ کی نگاہوں میں آپ کامیاب ہیں، آپ اس ہمیشہ کے خسارے سے بچ جائیں گے جو آخرت کا خسارہ ہے۔ آخرت کے اندر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اللہ کے نبی کا جو مشن ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تو یہ جو ان کے خلاف تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بڑے خسارے میں ان کو ڈال دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یہ آگ والا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ جب آگ سے بچ گئے ابراہیم علیہ السلام تو پھر ان کے خلاف سازشیں بند نہیں کی، کیونکہ بظاہر یہ اہل باطل کی شکست تھی، مقتدر قوتوں کی شکست تھی، وہ جو اقتدار پہ بیٹھے تھے نمرود اور اس کے حواری، وہ سارے شکست کھا گئے۔ اب پبلک زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی۔ بظاہر تو انہوں نے ان کا استعمال کیا اور پبلک کو اپنے ساتھ ملایا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے ان کو آگ کے اندر ڈالا، وہ آگ سے بسلامت واپس نکل آئے، باہر نکل آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں عام آدمی سوچتا ہے اور یہ زیادہ دیر ان کی عقلوں کے اوپر پردے نہیں ڈالے جا سکتے تھے، لہذا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں نہیں رہنے دینا۔ اور یہی کسی قوم کی سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے، کیونکہ نبی ان کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، نبی ان کے لیے ضمانت کا باعث ہوتا ہے، نبی ان کے لیے امن کا باعث ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی قوم نے نبی کو مجبور کر دیا ہجرت پہ، پھر وہ قوم اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی۔ قرآن نے خود کہا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان کے اندر ہیں تو ہم کیسے ان کو عذاب دے سکتے ہیں؟ اور پھر جب نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا، اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو یہ مکے سے نکال رہے ہیں تو یہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائیں گے آپ مکے کے اندر، یہ اللہ کا قانون ہے اور قاعدہ ہے۔ تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ ان کو یا تو شہید کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، یا ہجرت پہ مجبور کر دیا جائے۔ تو وہ سازشیں ختم نہیں ہوئیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھی بچایا تھا، پھر باقی جو سازشیں کر رہے تھے ان سے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ یہ پھر پیغام ہے نبی علیہ السلام کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ نبیوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ اہل حق کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے، ہم نے اپنی رحمت کی بنیاد پر اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ایمان والوں کو ہمیشہ نجات دیتے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، اور لوط علیہ السلام کو بھی، جو اس وقت ابھی نبی نہیں تھے، اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور بظاہر ایسے فیل ہوتا ہے کہ صرف لوط علیہ السلام ہی ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔
تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، ان کے تشدد سے، ان کی سازشوں سے ہم نے بچایا، الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس سرزمین کی طرف التی بارکنا فیہا جس کے اندر ہم نے برکت ڈالی تھی، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، عراق کے اندر تھے، عراق سے ہجرت کر کے سرزمین شام کی طرف، کنعان کی طرف تشریف لے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اس سرزمین کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ التی بارکنا فیہا للعالمین، یہ وہ سرزمین ہے جس کے اندر ہم نے پورے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھ دی۔ اور قرآن نے جہاں سورۃ الاسراء ہے، معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی تذکرہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد الاقصی جہاں موجود ہے، اس سرزمین، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہ برکتیں کیا تھیں؟ مادی برکتیں بھی تھیں، روحانی برکتیں بھی تھیں۔ یعنی مادیت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے بھی وہ سرزمین زرخیز سرزمین تھی، اللہ نے اس کے اندر رزق کی برکتیں رکھی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو پھلوں کا رزق دیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے رزق کے اندر بہت ہر قسم کے وسائل رزق کے اللہ نے ان کی زمینوں کے اندر رکھ دیے تھے۔ اور روحانی برکتیں بھی تھیں کہ 2000 سال تک مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء آتے ہیں، وہاں دین کی بات ہوتی رہی، اللہ کی توحید کی بات ہوتی رہی۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت آئے، اس کی زندگی کے اندر برکت آئے، اس کی اولاد کے اندر برکت آئے، اس کو عزت اور سکون اور کامیابیاں ملیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر بھی برکت ڈالتی ہے، اس کی زمینوں کے اندر بھی اللہ برکت دے گا، اس کے رزق کے اندر اور تمام اس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی دے گا۔ یہی عزت والا راستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں چونکہ انبیاء تھے، وہاں اللہ کی وحی اترتی تھی، اللہ کی کتابیں اور شریعت اور اللہ کا دین اور انبیاء کی نسل وہاں رہتی تھی، اس لیے اس سرزمین پر ہم نے برکتیں ڈال دی۔ جہاں اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، یہاں یہ محلہ آپ کا یہ برکت والا محلہ ہے، جہاں سالوں سے قرآن پاک کی تعلیم جاری ہے، قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سرزمین ہم نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے ان کو پھر ہبہ کیے۔ ہبہ کا معنی ہوتا ہے گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر ہم نے ان کو عطا کیے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ نافلہ نفل سے ملتا جلتا ہے، جو فالتو نماز، اضافی نماز انسان پڑھتا ہے اس کو ہم نفل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ ایک اضافہ ہم نے یہ کیا، مزید برآں ہم نے ان کو یعقوب علیہ السلام بھی عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس ایک برکت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر احسانات کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر اپنی نعمتیں کرتے ہیں۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام تو پہلے سے موجود تھے، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا بھی ان کو عطا کیا، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی ہم نے ان کو عطا کیا، یعنی پوتے کے طور پر پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی، اس بات کی خوشخبری سنا دی کہ ابراہیم علیہ السلام آپ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے والے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، آگ میں گئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے، حق کے ساتھ چمٹے رہنے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ تحفے عطا کیے ہیں کہ نیک اور صالح اولاد ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اور اولاد بھی ایسے ہوگی جو نبوت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہے، دین کے ساتھ محبت کرے، اپنے گھروں کے اندر دین کا بات کرے، اخلاقیات کی بات کرے، اچھی زندگی گزارے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو اچھی اولاد سے نوازتے ہیں، اس کی اولاد کی اللہ رب العزت تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اسحاق علیہ السلام کو اللہ بڑی عمر دے گا،
برکت والی عمر دے گا، اللہ ان کو نبی بنائے گا، اور پھر ان کو جو اولاد ملے گی ان کو بھی اللہ نبوت سے نوازے گا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا تھا۔ یہ انعام کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ ائمہ امام، یعنی امام کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نبی دنیا میں ایسے بھی آئے، ساری زندگی محنت کرتے رہے، کچھ چند لوگ ہی ان کے اوپر ایمان لائے، لیکن یہ وہ انبیاء تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ہم نے ایک قوم کا امام ان کو بنا دیا، ایک بڑی امت ان کے پیچھے ان کے اوپر ایمان لانے والی۔ یہ بھی برکت تھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور انعام تھا کہ ان کی محنتیں رنگ لائی ہیں۔ فرمایا یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے تھے، ہماری توفیق سے ہم نے ان کو عقل اور شعور عطا کیا تھا۔ وہ جو رشد کی بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کی کہ ہم نے ان کو عقل اور دانائی اور سمجھ اور ہدایت عطا کی تھی، وہی اللہ نے ان کی اولاد کو عطا کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے، ہماری دی ہوئی توفیق سے، ہماری دی ہوئی بصیرت سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لاتے تھے۔ تو گویا یہ بہت بڑا اعزاز ہے انسانیت کے لیے کہ اگر وہ اللہ کے دین کی بات کرے، لوگوں کو دین کی طرف اور بھلائی اور خیر کی طرف لائے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہماری دی ہوئی توفیق سے، ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے کاموں کی، خیرات کے کاموں کی۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے ہمیشہ خیر کے کام اور بھلائی کے کام کرنے، آپ نے ہمیشہ اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو جو جھوٹے بنائے ہوئے بت اور خداؤں سے ہٹا کے رب کی طرف بلانا ہے۔ یہ خیر اور بھلائی کے کام آپ نے خود بھی کرنے ہیں اور انسانیت کو بھی اس طرف لانا ہے۔ آگے کچھ خیر کے کاموں کی اللہ نے وضاحت بیان کی۔ اقامت الصلاۃ، ہم نے ان کو حکم دیا کہ نماز کو قائم کریں، کیونکہ خیر کے کاموں کی سب سے بہترین شکل نماز ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان خیر کے کاموں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم نے ان کو کہا آپ نماز قائم کریں، ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اللہ کے حقوق میں نماز سب سے بڑا حق ہے، سب سے اہم عبادت، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے اہم حق زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان چیزوں کا انہیں حکم کیا کہ اور بھی خیر کے کام کریں، لیکن ان دو کاموں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے ہمارے عبادت گزار تھے، یہ سارے ہماری عبادت کرنے والے تھے، یہ سارے ہم سے امیدیں وابستہ کرنے والے تھے، ہمارے در پہ جھکنے والے تھے، ہمارے سامنے اپنی حاجات اور مشکلات رکھنے والے تھے۔ یہ سارے انبیاء، یہی عزت کا اور کامیابی کا طریقہ ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ بھائی عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت چاہتے ہیں، تو یہ انبیاء کی سنت پر عمل کریں کہ حق کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، حق کو پھیلانے کے لیے قربانی دیں، محنت کریں، جدوجہد کریں، اور اللہ کی عبادت، فرما برداری اپنی زندگی کے اندر، اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے معاشرے کے اندر کوشش کریں کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ اور اگر اللہ کا نظام نہیں ہے آپ کے گھروں کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔